الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم السلام ہم پڑھ رہے تھے. گزشتہ جمعہ چونکہ میں یہاں نہیں تھا اس لیے ناغا رہا. وقت بہت تھوڑا سا ہے اس لیے بغیر کسی اور بات کے میں وہاں سے اپنا بیان واپس شروع کرتا ہوں جہاں گزشتہ سے پوستہ جمعہ ہم نے روکا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا وہ حصہ ہم پڑھ رہے تھے جب حضرت کشتی میں سوار ہوئے تھے اور ساتھ میں حضرت کے ماننے والے. کچھ واقعات ہم نے پڑھے کہیں تفصیل سے کہیں اختصار سے. اسی ضمن میں صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ سن لیں. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو حضرات کشتی میں سوار ہوئے ان کے حوالے سے ان کے بارے میں. عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کا واقعہ یا واقعات. ایک 5ویں بیٹے کا ذکر بھی ملتا ہے حضرت کے لیکن غالباً عابر نام ان کا ملتا ہے. کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے. لیکن ساتھ ہی میں علماء نے یہ بھی وضاحت لکھی ہے کہ وہ طوفان سے بھی پہلے فوت ہو چکے تھے اس لیے ان کا کوئی زیادہ کوئی تفصیل سے کوئی خاص ذکر نہیں ملتا. بس اتنا سا ملتا ہے. چار بیٹوں کا قصہ کچھ نہ کچھ ملتا ہے.
تین تو وہ ہیں جو ہم تھوڑا سا ان کا انشاءاللہ آگے تھوڑا سا پڑھیں گے تفصیل انشاءاللہ جب تھوڑا ہم آگے نکلیں گے، جب یہ طوفان تھما اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا نوح اہبط بسلام منا. یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تو جو حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں ان کا بھی شاید کچھ نہ کچھ ہم اشارہ کنایا کریں گے انشاءاللہ. حام، سام، یافس، یہ تین وہ بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے جو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے. حام، سام اور یافس. بعض علماء نے خاص کر جو چین کی طرف کے علماء ہیں ان کا ایک جملہ ملتا ہے بعض اکابر کے فرامین میں کہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ ان میں جو سام تھے نا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہاں سے ہماری طرف آئے تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ان میں سے یہ تیسرے ہوں، اس لیے کہ چائنیز میں سام تیسرے کو کہتے ہیں. اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ خطہ ان سے آباد ہوا اور ہم حضرت نوح علیہ السلام کے اس تیسرے بیٹے کا سلسلہ ہے. خیر ان سے اس میں اکابر کے کچھ اور بھی اقوال ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن بہرحال اس پر تو تمام اکابر ساتھ میں ہیں کہ حام، سام اور یافس یہ تینوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے اپنے والد محترم کے ساتھ. اور چوتھا بیٹا کنعان اس کا نام ملتا ہے، جس کا واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے، لیکن نہ وہ کشتی میں سوار ہوا اور نہ اپنے والد محترم حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا. وہ حضرت نوح کے عقیدے پر آئے ہی نہیں. یہ قرآن پاک میں ہے، بلکہ قرآن صاف کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ رہ، ہمارے ساتھ آ جا. صاف قرآن کہتا ہے. پتہ چلتا ہے نہ وہ کشتی میں آیا اور نہ ہی وہ پیغمبر کے عقیدے پر آیا، بلکہ غیروں کے ساتھ ہی رہ گئے. اچھا، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دو بیویاں، ایک بیوی حضرت نوح کے عقیدے پر تھیں، مومنہ تھیں، اور دوسری بیوی نے حضرت نوح کے عقیدے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، وہ کافرہ رہی. اور ان اکابر نے فرمایا کہ وہ بھی غالباً پہلے ہی مر چکی تھی، لیکن اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن اپنے شوہر کے عقیدے کو تسلیم نہیں کیا، عقیدہ توحید پر نہیں آئی، وہ اپنے عقیدے پر رہی. دوسری اہلیہ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائی، حضرت کے عقیدے کو تسلیم کیا اور مومن. اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال پیدا ہو کہ حضرت نوح تو پیغمبر، تو پھر اہلیہ دوسرے عقیدے پر. تو یاد رکھیے گا کہ اب اس تفصیل کا تو خیر یہ موقع نہیں ہے، لیکن کہیں کوئی شک میں نہ پڑے یا وسوسے میں، اس لیے میں تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں جو علماء نے اسی موقع پر ذکر کیا ہے. یاد رکھیے گا کہ وہ حضرت نوح کی شریعت تھی. آپ اور ہم نے کن کی شریعت پر عمل کرنا ہے؟ حضرت نوح کی شریعت پر یا حضور کی شریعت پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب قیامت تک دور ہے، قیامت تک اب حضور کی شریعت ہے، حضور کی شریعت پر، حضور کی شریعت میں، حضور کی شریعت پر رہتے ہوئے کوئی شخص، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کافرہ کے ساتھ نکاح کرے، ہوتا ہی نہیں۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، رہ گیا مسئلہ اہل کتاب کا، ان کی تفصیل اپنے موقع پر ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ جائز ہے کہ نہیں۔ عام طور پر لوگ کئی یہاں پر بھی آتے ہیں اور وہ سورۃ مائدہ کی آیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی ہم نکاح کر لیں۔ صحابہ کی اتباع میں علماء حق یوں فرماتے ہیں نہ کرو، کیا کرو؟ نہ کرو۔ کن کے ساتھ؟ اہل کتاب کے ساتھ۔ کیا نہ کرو؟ ذرا مل کے بولو نا، نہ کرو۔ اور یہ علماء اپنی طرف سے کہتے ہیں یا صحابہ کی اتباع سے کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں، جیسے یہاں پر بھی کوئی نوجوان آتے ہیں، ان کے ذہن میں یہی آتا کہ جی سورۃ مائدہ میں تو صاف طور پر موجود ہے، اچھا باقی باتیں تو اپنی جگہ، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، آپ اور ہم قرآن پاک کی آیتوں کو زیادہ سمجھتے ہیں یا صحابہ زیادہ سمجھتے تھے؟ اور بولو تو صحیح نا، اس جملے کے ساتھ اتفاق نہیں ہے آپ کو؟ آپ اور ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا صحابہ زیادہ سمجھتے تھے؟ اگر جب صحابہ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ نہ کرو تو پتہ چلتا ہے پھر کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ خیر، یہ بحثیں تو اپنے مقام کی ہیں، البتہ علماء نے فرمایا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کا نکاح کافرہ سے ہوتا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ بلکہ مفسر قرآن مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کے ہاں بھی ہوتا رہا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو سورۃ بقرہ اتری۔ کون سی سورت اتری؟ اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانیں گے، کلام پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ 114 سورتوں میں سب سے بڑی سورت یہ سورت بقرہ ہے۔ فرماتے ہیں جب سورت بقرہ نازل ہوئی مدینہ طیبہ میں تو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیشہ کے لیے یہ قانون بنا کر اعلان پیغمبر کے ذریعے علیہ السلام کروا دیا کہ اب کسی مسلمان کا نکاح کسی کافرہ کے ساتھ اور کسی کافر کا کوئی نکاح کسی مومنہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو عام طور پر کئی لوگ کرتے رہتے ہیں، یاد رکھیے گا، وہ آپ دیکھیں گے یار یہ کیا ہے، اور یہ ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ دور دراز ملیں گی، یہ یہاں پر بھی رہتے ہوئے پتہ چلتا ہے لڑکی مسلمان ہوتی ہے، شوہر کافر ہوتا ہے، کبھی اس کے برعکس بھی پتہ چلتا ہے، ہم تو حیران ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مولانا پالن حقانی مرحوم بہت پہلے یہ وضاحت فرما گئے تھے کہ یہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا۔ قرآن کا قانون قیامت تک ہے، کسی مسلمان کا نکاح کافرہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھ میں؟ اس لیے اگر کوئی شخص، اور آپ دور کیوں جاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں آپ اگر قرآن پاک میں ہے نا سورۃ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک حضرت نوح اور دوسرے حضرت لوط علیہم السلام، اور ساتھ میں اسی پاک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا فخانتاہما، یہی ہے نا، فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ کیا کی؟ ہاں، یہاں خیانت سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے گا، جسم کی نہیں، عزت کی نہیں، ہاں ایمان عقیدے کی، اپنے جو ان کے شوہر تھے ان کے عقیدوں کو تسلیم نہیں کیا، اپنے عقیدوں پر رہے۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن یہ اس دور کی بات ہے، اس وقت اجازت تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ جب قانون بنا دیا سو بنا دیا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ خیر، بہرحال یہ علماء نے کچھ واقعات لکھے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے۔ قصہ مختصر یہ کہ جب کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام آئے
کشتی چلنے لگی، اور ایک بیٹے کا میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ کافروں کے ساتھ پیغمبر کو نظر آیا کھڑا ہے، وہ کشتی میں نہیں آیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اچھا یہ تو حضرت نوح نے فرمایا تھا نا، یہ یاد رکھیے گا، پیغمبر ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کنعان کے تو باپ تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضور کے لختے جگر کی جان نکلتی ہے، علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نم ہو گئی، رخسار پاک پر جب آنسو گرے تو صحابہ نے دیکھا، تو سوال ہوتا ہے کہ آقا آنسو آپ کی آنکھوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا اس کا معنی علماء نے لکھا کہ فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ ہم خدا کے پیغمبر ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم ایک باپ بھی ہیں، اس لیے باپ تو تھے نا۔ جب دیکھا کہ بیٹا کشتی میں نہیں آ رہا اور حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ کون اس مسئلے کو سمجھے گا کہ جو اس کشتی میں جب نہیں آیا تو دنیا میں تو غرق ہوا ہی ہوا، آخرت میں بھی گیا۔ اور دنیا میں جو سزا ملتی ہے نا وہ موت پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو آخرت کی سزا ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے، اچھا کبھی کبھی پتہ ہے یہ بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر مثال کے طور پر ایک انسان نے 7 سال کفر کیا، 70 سال کفر کیا، 60 سال کفر کیا، مر گیا، قرآن پاک اور احادیث کے مطابق جو اس کو دوزخ کی سزا ملے گی اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف 70 سال وہ دوزخ میں رہے گا اور پھر جان چھوٹ گئی، نہیں۔ قرآن پاک کی آیات واضح ہیں اس مسئلے پر کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہیں رہے گا دوزخ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ یار چلو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر سزا اس کو ملنی تھی تو جتنا کفر اس نے کیا، کتنا کیا، 70 سال مثال کے طور پر، 80 سال، چلو 70 سے 80 سال اس کو سمجھ، لیکن جب سزا ابدالآباد، تو یاد رکھیے گا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حقیقت میں حکیم الامت تھے نا، فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ جو اس کو سزا ملی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں امام بخاری کی قبر پر رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری اپنے بخاری شریف میں پہلی حدیث لائے ہیں، آپ سب کو یاد ہوگی یا کئیوں کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فرمایا اس کی نیت دیکھو، اگر یہ 70 چھوڑ کر 100 سال بھی زندہ رہتا تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں کفر پر ہی رہوں گا، میں نے سدا ہی رہنا ہے، تو اللہ جانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ موت آ گئی اور اس کو اس دنیا سے اس دنیا میں لے گئی، لیکن اس کو جو عبدالآباد اس کی سزا مل رہی ہے وہ اس کی اسی نیت کے عوض مل رہی ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات سمجھ آئی آپ کو؟ بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ ختم ہو جائے گی زندگی۔ یہاں کا ایک عمل ہے، وہ مشکل ہو، آسان ہو، مزیدار ہو یا اس میں کوئی شدت ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ ایک کنارے پہ ختم ہو جائے گا۔ بہت ہوں گے آپ اور ہم کتنا جیئیں گے، 60 نہیں تو 70 نہیں تو 100 سال سمجھ لیں، اور کیا، آخر موت ہے۔ جب چلے گئے تو وہاں کا جو مسئلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کرے پاس ہو گئے تو جو اجر ملے گا وہ بھی ہمیشہ کا ہے، اور خدا نہ کرے اگر فیل ہو گئے تو جو سزا ملے گی وہ بھی۔ خیر، فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس مسئلے کو سمجھتے تھے کہ یہ اگر گیا تو گیا۔ اب اس کو فرمانے لگے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اب یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات تھی نا۔ اب آگے سے جب بیٹے کنعان نے سنا، علماء نے اس کا نام کنعان لکھا ہے، ظاہر بات ہے اس کا نام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں بیان فرمایا۔ اللہ کی شان ہے،
اللہ کی شان ہے، یہ حکمتیں تو اللہ جانتے ہیں نا. اب اللہ کی تو یعنی خیر بے مثال ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. تو کوئی بات ایسی ہم کس شے کو کس سے مثال دیں گے؟ ہم کیا کہیں گے کہ کون سی مثال ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نام کنان تھا. اب جب اپنے والد محترم کی یہ بات سنی کہ والد فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، اب اپنے والد کو جواب دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کنان نے جو جواب اپنے والد کو دیا وہ قرآن پاک میں بیان فرمایا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کیا میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں، وہاں پانی. اچھا، بعض اکابر نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، یعنی واقعات کے مفہوم کے حوالے سے کہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین کیا ہے، تیرے دھاروں پر کھڑے ہو کر کنان ہماری خدائی کو للکارتا ہے. اچھا، جب حضرت نوح نے بھی سن لیا اس کا جواب نا کہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو اب حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کوئی آس نہیں ہے، آج اللہ کے حکم سے کچھ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا. الا من رحم. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، جنہوں نے قرآن پاک کا سب سے پہلا اردو ترجمہ لکھا اور 12 سال میں مکمل کیا. کتنا؟ اور مل کے بولو کتنا؟ اور علماء نے لکھا ہے یہ 12 سال انہوں نے اعتکاف کی حالت میں قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. کیا لوگ تھے سچ سے، حقیقت ہے یعنی کوئی مثال نہیں. اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے کیا جملہ لکھا ہے کہ بعد والے اگلے والوں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ پہلے تو پہلے تھے، حقیقت ہے ان کا تو یعنی کیا کہنا. خیر بہرحال علماء حق کی تو اپنی ایک تاریخ ہے. ہندوستان میں ایک مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہو. انہوں نے ہندوستان کے علماء پر ایک کتاب لکھی ہے، علماء ہند کا شاندار ماضی، 6 جلدوں میں ہے. آپ میں سے ہے کسی کے پاس؟ پڑھی ہے ہی نہیں تو پڑھیں گے کیسے؟ کوشش کیا کریں، یہ کوئی اتنی مشکل کتاب نہیں، اردو میں ہے، خود پڑھیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو پڑھائیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں. یہ تو نہیں ہے کہ ایک کتاب آپ ایک دن میں پڑھ ڈالیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیے. اپنے اکابر کے واقعات میں بڑا نور ہوتا ہے. خیر بہرحال فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب فرمایا کہ آج سوائے اللہ کی آس کے کچھ نہیں ہے، وہی بچے گا جس پر، جو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ نے اس آیت کا معنی لکھا ہے کہ وہی بچے گا جس پر وہ مہر کرے گا. اچھا، اب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان بھی نرالی ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو بیان فرمایا، اب باپ اور بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے، باپ سمجھا رہے ہیں بیٹے کو، بیٹا سمجھ نہیں رہا. اور تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں حال بینہما الموج، بات ہو رہی ہے کہ درمیان میں موج نے لپٹ ماری. حضرت نوح نے دیکھا اب گیا، موج لے گئی اس کو، وہ بھی اس طوفان کی. جب حضرت نوح نے دیکھا کہ یہ تو گیا، اب اکابر نے فرمایا کہ جب موج نے لپیٹا نا اس کو، اب باپ کو آواز دی، اب تو دیر ہو گئی. اگر آپ قرآن پاک پڑھیں نا تو جب دریا نے فرعون کو بھی لپیٹ میں لیا تھا نا، وہ بھی پکار اٹھا تھا کہ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں. آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، یہ سن رکھا ہوگا، قرآن پاک میں ہے کہ وہ بھی کہنے لگا کہ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن وقت گزر چکا تھا. آپ خود قرآن میں پڑھیں، جب اس نے اظہار کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الآن. علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہونے یاد آئی. کیا؟ اب اس نے بھی پکارا اپنے والد کو
کہ جب ابو کیا نا اس میں، اب حضرت نوح تو سمجھ گیا، اب حضرت نوح علیہ السلام نے چہرہ اوپر کی طرف کیا، فرمایا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی، میرے گھر میں سے ہے، اور اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، آپ کا وعدہ تھا مجھ سے کہ میرے گھر والوں کو بچائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان الفاظ کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قال یا نوح، اے نوح انہو لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اور ایک آخری بات بھی سن لیں جو علماء نے اس واقعے کے ضمن میں لکھا ہے کہ صحبت کا مطلب سمجھو، وہ پیغمبر کی صحبت کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ حضرت نوح کی اولاد تھا، لیکن کافروں کی صحبت اختیار کر بیٹھا، وہ کافروں کی صحبت اس کی دنیا تو لے گئی، آخرت بھی برباد کر گئی۔ اور صحبت یہ تھی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت فطر دی ہے، اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے آثار القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کا یہ جو واقعہ ہے نا، یہ کم از کم 4 سبق دیتا ہے اس موقع پر۔ اس میں سے پہلا سبق ہی یہی ہے کہ انسان کو اپنی صحبت پر نظر رکھنی چاہیے۔ صحبت اچھی ہے تو انشاءاللہ آپ پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اور علماء نے، دوسرے کئی اکابر نے اس موقع پر مثال پیش کی ہے۔ حضرت نوح کے بیٹے کو دیکھ لو، صحبت گئی، سب گیا، لیکن دوسری طرف اصحاب کہف، وہ پیغمبر نہیں تھے، اولیاء تھے، لیکن چلتے ہیں غار کی طرف، ایک کتا آ کر بیٹھتا ہے غار کے منہ پر، اور قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ قرآن میں اس کتے کا ذکر ہے۔ تو آپ یقین کریے کہ وہ اولیاء کی صحبت میں آیا، تو علماء نے یہ بحث کی ہے کہ کیا جنت میں کوئی جانور بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ تو مفتی امداد اللہ انور صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ علماء نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس دنیا کے 12 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان میں سے پہلا جانور ہے یا اصحاب کہف کا کتا۔ ہاں، یہ اگلی بحث ہے کہ جائے گا کیسے، آیا وہ انسان کے روپ میں جائے گا، یا وہ اپنی حیت حالت میں جائے گا، یا کسی اور جانور کی صورت میں تبدیل ہوگا، یہ اگلی بحث ہے، لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جائے گا۔ کتنے جائیں گے؟ پیچھے کتنے رہے؟ 11 خود پڑھ لینا، جنت کے حسین مناظر کتاب ہے، اس میں خود پڑھ لینا، صفحہ 529 ہے، آپ پڑھتے رہو گے اور آج شش کر اٹھو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔